اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مساجد کو نیک اعمال سے آباد رکھنے کی فضیلت ہے، جیسے نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، قرآن و حدیث کا تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا ہے۔ مسجد میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو مسجد میں کرنا منع ہے، کیونکہ ان چیزوں کو مسجد میں کرنا مسجد کی آباد کاری کے خلاف ہے، جیسے مسجد میں خرید و فروخت کرنا، بدبودار چیزیں کھا پی کر مسجد میں جانا، شعر و شاعری کرنا، دنیاوی شعر و شاعری، مساجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، لوگوں سے سوال کرنا، یہ سب چیزیں مسجد کی شان کے خلاف ہیں۔ لڑنا جھگڑنا، شور شرابہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے والے کی آواز سنے، یعنی کوئی بندہ اعلان کر رہا ہو مسجد میں میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو فرمایا تم اس سے یوں کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے تیری چیز واپس نہ کرے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو مسجد میں بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو اس کو کہہ دو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں ان کی دنیا کی باتیں ہوا کریں گی، ان کے پاس مت بیٹھنا، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد میں حدود و قصاص جاری کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح ایسی چیزیں کھا کر مسجد جانا جس میں بدبو ہوتی ہے، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، یہ کچے کھائے جائیں تو بو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کیا جائے، نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کیا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، مسجد کی صفائی ستھرائی والے کام کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے نیک کام پیش کیے گئے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ میری امت کا کوئی شخص اگر مسجد سے ایسی چیز ہٹا دے جو دیکھنے میں ناگوار ہو، یعنی کوئی کچرا ہے، کوئی تنکا ہے، کوئی اور گندگی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، بتائے گئے، تو ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی تھا کہ کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت یاد کر کے بھول جائے، گناہوں میں شامل ہے یہ بات۔ تو مسجد کی آباد کاری صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو ظاہراً چمکا دیا جائے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بس یہی چیزیں رہ گئی ہیں، اور مسجد کی آبادی بس یہی رہ گئی ہے، اس کی عمارت اچھی بنائی جائے، قالین بچھائے جائیں، فانوس لگائے جائیں، در و دیوار نقشے خوب ڈیزائن سے بنا دیے جائیں، لاکھوں لگا دیے جائیں، لیکن حقیقی اعمال کرنے والا کوئی بھی نظر نہ آئے۔ عبادت، تلاوت، دین کا کام، قرآن سیکھنا سکھانا، یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں ان کی آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ویسے آباد ہوں گی بڑی، ہدایت نہیں ہوگی، خیر کے امور نہیں ہوں گے، دینی باتیں نہیں ہوں گی، مساجد کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا رہے ہوں۔